اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیرت الصحابیات کے سلسلہ میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ امہات المومنین میں سب سے پہلے اگر ذکر آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا نام و نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اور قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اپنے قبیلہ میں نہایت معزز شخص تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اپنے قبیلہ میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی اور یہیں سے فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جوانی کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی، اور باپ نے انہی صفات کا لحاظ رکھ کر شادی کے لیے ورقہ بن نوفل، جو کہ برادر زادہ اور تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ بن نباش تمیمی سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عائز مخزومی کے عقد نکاح میں آئیں اور اسی زمانہ میں حرب الفجار جنگ چھڑی، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ باپ اور شوہر کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سخت مشکل پیش ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعزا کو معاوضہ دے کر مال تجارت بھیجتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق گفتگو خود کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا۔ اسی اثناء میں ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت شام لے جانے کا مشورہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام اہل مکہ میں مشہور تھی اور آپ کے حسن معاملت، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا عام چرچا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاعف دوں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا، اس کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاعف تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمر بن اسد کے مشورے سے
500 طلائی درم مہر قرار پایا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ حرم نبوت ہو کر ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی، اور یہ بعثت سے یعنی نبوت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ 15 برس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا رؤائے صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب دیکھتے تھے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت گزین ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار ہیرا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں تہنس یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ۔ پھر میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس طرح 30 دفعہ دبا کر کہا پڑھ اس خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب کریم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا مجھے کپڑا اڑا دو۔ جب آپ کو کپڑا اڑا دیا گیا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئیں۔ جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی۔ سات نبوی میں جب قریش نے اسلام کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو تدبیر یہ سوچی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ آئیں۔ 3 سال تک بنو ہاشم اسی گھاٹی میں محصور رہے اور یہ وقت اتنا مشکل تھا کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ تاہم اس زمانہ میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اثر سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا تھا تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا۔ ابو جہل سے کہا ایک شخص اپنی پھپھی کو کھانے کے لیے کچھ بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی اولاد سے نوازا۔ ابو حالہ جو کہ ان کے پہلے شوہر تھے ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام حالہ اور ہند تھا۔ دوسرے شوہر یعنی عتیق سے ایک لڑکی پیدا ہوئی
اس کا نام بھی ہند تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں، جن میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سب میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 سال تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کے سوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیرے کار تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو اس قدر محبت تھی کہ اتنی دولت اور ثروت کے باوجود وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی، اور ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ گو میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئیں اور قاعدے کے مطابق اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی تھی۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئیں۔ آپ جھجک اٹھے اور فرمایا کہ حالہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں۔ ان کو نہایت رشک ہوا، بولی کہ کیا آپ ایک بڑھیا کی یاد کیا کرتے ہیں جو مر چکی، اور خدا نے ان سے اچھی بیویاں آپ کو دی؟ صحیح بخاری میں یہ روایت یہیں تک ہے، لیکن استیاب میں ہے کہ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، جب میرا کوئی معین نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی، اور میری اولاد انہی سے ہوئی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ عالم میں افضل ترین عورت مریم علیہ السلام اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی خوشخبری سنا دیں جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و گل اور محنت و مشقت نہ ہوگی۔
رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے بعد 25 سال تک زندہ رہیں اور 11 رمضان 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے وصال فرما گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 64 سال تھی۔ چونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے آپ کو ویسے ہی دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں اتارا، اور جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات جاننے کی کوشش کی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور استقامت دے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکیں۔ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ سیرت صحابیات سے جڑی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ ان سب کی زندگیوں سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔